کی کرم نوازیاں ہی ہو رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک کیا جائے اس کی برکتیں ہی ہو رہے ہیں. اور بڑی پیاری حدیث پاک دلائل الخیرات شریف میں قطب زمانہ امام محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی کہ بعض صحابہ کرام علی رضوان سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں پر ملائکہ تک اس کی خوشبو جا پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اور فرشتے پہچان جاتے ہیں کہ زمین پر فلاں محفل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا گیا. سبحان اللہ. مطالعہ المسرات میں علامہ محمد مہدی فحاصی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو جعفر رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب کچھ مسلمان محفل میں جمع ہوتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک کی برکت سے اس درود شریف کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک سے ایک خوشبو اٹھتی ہے جو ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ تک جا پہنچتی ہے. سبحان اللہ. اور اس خوشبو کو جنہوں نے اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق محسوس کرتی ہے. اور جنات اور انسان اگر اس خوشبو کو محسوس کر لیں تو ان کا کاروبار زندگی معطل ہو جائے, وہ اس خوشبو کی لذت میں گم ہو جائے. تمام مخلوق صرف جنات اور انسانوں کے سوا تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے اور وہ تمام مخلوق اس درود پاک اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والوں کے لیے استغفار کرتی ہے. اور جس قدر مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان درود پاک کرنے والوں کے لیے اتنی ہی نیکیاں رکھ دیتا ہے, اتنے ہی درجات ان کے بلند کر دیتا ہے. اور پروردگار کریم نہایت بڑا اجر دینے والا ہے. درود پاک کی خوشبو کا کیا حال ہے. پھر بھی ہم درود شریف نہ پڑھیں, ہم محروم ہیں. ایک مسلمان کا کام نہیں ہے اس قدر عظیم الشان اعلیٰ کام سے محروم ہو جانا. درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں. درود پاک پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے درجات بلند ہوتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے مغفرت ہو جاتی ہے. درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. درود پاک پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے معاملات سمجھتے ہیں. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو درود پاک جیسی فضیلت رکھتی ہے. سبحان اللہ. بس درود پاک یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام برکتیں رکھی ہوئی ہیں. اور کسی عبادت کے بارے میں پروردگار کریم نے نہیں فرمایا یہ کام میں کرتا ہوں تم کرو. کوئی کام ایسا بیان نہیں ہوا سوائے درود پاک کے کہ میں بھی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی کرتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ضرور بالضرور درود اور سلام پڑھیے. اس قدر درود اور سلام پڑھا جائے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. تو حضرت محدث عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ کم از کم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے. آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے اور یہ برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں گی. درود پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کو مسلمانوں میں عام کیا۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کافی ہے کہ پروردگار کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا فرفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کو ذکر کو بلند کیا۔ شفا شریف میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو کیسا بلند کیا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ جبریل علیہ السلام عرض گزار میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا اب وہاں تمہارا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کثیر تعداد موجود ہے، جنگل ہو، بیابان ہو، ویرانے ہوں، پہاڑ ہوں، آبادیاں ہوں، ہر جگہ ہر مقام پر آپ کو مسلمان ملیں گے۔ اب 24 گھنٹے نماز پڑھی جا رہی ہے، یا عشاء کی نماز کا وقت شروع ہے اور عشاء کی نماز کا وقت فجر میں جا کے ختم ہوگا۔ جیسے کہ فجر کی اذان عشاء کی اذان ختم ہوئی ہمارے ملک میں، تو اگلے مقام پر جو ہے وہ اذانیں شروع ہو گئی، اس کے اگلے مقام پہ اذانیں شروع ہو گئی۔ تو اس وقت اس روئے زمین پر کہیں فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، کہیں ظہر کی، کہیں عصر کی، کہیں مغرب کی، کہیں عشاء کی، اسی طرح کہیں فجر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عشاء پڑھی جا رہی ہے، کہیں مغرب پڑھی جا رہی ہے، کہیں ظہر پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر پڑھی جا رہی ہے، اور کہیں اقامت ہو رہی ہوگی۔ تو اگر اذان ہو رہی ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ بھی کہا جاتا ہے، اقامت ہو رہی ہے اس میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ یہ کہا جا رہا ہے۔ قرآن شریف دیکھ لیجئے کہ کہیں کوئی مسلمان قرآن شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی حافظ ہوگا اپنا قرآن شریف کہیں کسی مقام پر کسی مدرسے میں ریپیٹ کر رہا ہوگا، یاد کر رہا ہوگا، دوہرا رہا ہوگا، اس میں نام مصطفیٰ آ رہا ہوگا، تو اس طرح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں آذانوں میں، کہیں اقامت میں، کہیں قرآن میں۔ آج اسی بچے سے آپ پوچھ لیجئے پہلا کلمہ کیا ہے، پہلا کلمہ سناؤ، پہلے کلمے کے معنی کیا ہے؟ پہلی کلاس کا مسلمان بچہ جھٹ سے آپ کو سنائے گا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس بچے نے کلمہ سنا دیا، پہلے کلمے میں اللہ کا ذکر بھی آیا اور آگے محمد رسول اللہ کا ذکر بھی آ گیا، اور بچے نے کلمے کا نام کیا بتایا؟ کلمہ طیب۔ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ پہلا کلمہ طیب ہے، تو جو مسلمان اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی مسلمان طیب بنے گا۔ سرکار علیہ السلام کا ذکر، اللہ پاک کا جہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے، آپ کے سامنے مثال ہم نے یہ ذکر کیا یا آقا علیہ السلام کے نام پاک کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جہاں جس مکان پر اللہ پاک کا ذکر ہو رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ بس مسلمان تو خوش نصیب ہے، تو کیسے